بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفا بالمرء علما ان یخشی اللہ وکفا بالمرء جہلا ان یعجب بنفسہ۔ رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے عالم ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ خدا کی بنسبت خشیت رکھتا ہو، اور ایک بندے کے نادان اور جاہل ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی ذات سے خوش رہے، اپنے آپ پر مغرور رہے کہ میں ایسے ہوں، میں ایسے ہوں۔ الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو مغنی الادیب میں حرف لام کے بیان میں تھی۔ اچھا، حرف لام میں آج انشاءاللہ ادات لما کو پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں کہ لما عربی زبان میں 3 طریقوں سے آتا ہے۔ ایک مرتبہ لما حرف جازم ہے، اور ایک مرتبہ لما ظرفیہ توقیتیہ ہے، اور ایک مرتبہ لما استثناء اور الا کے معنی میں آتا ہے۔ اچھا، ان میں سے پہلا جو لما کا طریقہ استعمال ہے، یعنی حرف جازم لما لم کی طرح فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، یعنی یہ حرف جازمہ مخصوص ہے فعل مضارع کے ساتھ، فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، اس کے معنی مثبت کو نفی میں تبدیل کرتا ہے، اور اس فعل مضارع کو ماضی میں قلب کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ لما کی طرح ہے، لیکن لم اور لما میں 5 جہتوں سے تفاوت ہے۔ پہلا تفاوت یہ ہے کہ لم کے ساتھ حرف شرط آ سکتا ہے، لیکن لما کے ساتھ حرف شرط نہیں آ سکتا۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، لیکن آپ نہیں کہہ سکتے وَإِن لَمَّا تَفْعَلْ، نہ، ایسے نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا تفاوت جو لم اور لما کے معنی میں ہے، لما فعل مضارع کو ماضی میں تبدیل کرتا ہے، معنی کو منفی بناتا ہے، لیکن وہ منفی زمان حال تک ہے، یعنی لما یفعل، اس نے ابھی تک نہیں کیا، گزشتہ زمان سے لے کر زمان تکلم تک، لما یفعل، اس نے ابھی تک نہیں کیا۔ جبکہ لم اس اعتبار سے مطلق ہے، ہو سکتا ہے کہ لم بھی لما کی طرح زمان حال تک نفی کو کھینچ کر لائے، ہو سکتا ہے کہ زمان حال تک نفی کو کھینچ کر نہ لائے، یعنی لم یفعل ہو سکتا ہے ایک مورد میں فقط یہ ہو کہ گزشتہ زمانے میں نہیں کیا، بعد میں اس نے کام کیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ قرینہ اگر موجود ہو تو لم یفعل یعنی ابھی تک نہیں کیا۔ یہ لم اور لما کا دوسرا تفاوت ہے۔ اچھا، اس دوسرے تفاوت پر چند نکات مترتب ہوتے ہیں کہ جن کو انشاءاللہ عبارت میں دیکھیں گے۔ یہ 2 فرق ہو گئے۔ لم جو ہے وہ کیا ہے، ادات شرط کے ساتھ آ سکتا ہے، لما نہیں آ سکتا۔ لما زمان ماضی کی نفی کو کھینچ کر لاتا ہے زمان تکلم تک، جبکہ لم میں یہ ضروری نہیں ہے۔ دقت کریں، کیا عرض کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہے، یہ نہیں کہتا کہ نہیں لا سکتا، نہ، ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے لائے، ہو سکتا ہے نہ لائے۔ 2 تفاوت۔ تیسرا فرماتے ہیں کہ منفی لما زمان حال کے قریب قریب ہوتا ہے۔ مثلا
2-3 دن گزرے، آپ کہہ رہے لما یفعل زید، زید نے ابھی تک کام نہیں کیا، یعنی 2-3 دن گزرے ہوئے ہوں، لیکن لم میں یہ قید نہیں ہے۔ آپ لم مثلا ایک بندے نے 100 سال پہلے کام نہیں کیا، 50 سال پہلے کام نہیں کیا، وہاں پر بھی لم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن لما وہاں پر استعمال نہیں ہوتا۔ چوتھا تفاوت یہ ہے کہ لما کا جو منفی ہے اس کے ثبوت کی توقع کی جاتی ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں بل لما یذوقوا عذابی، انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کو نہیں چکھا، یعنی آئندہ زمانے میں، مستقبل میں، آخرت میں میرے عذاب کو چکھیں گے، کہ اس میں جو چیز نفی ہوئی ہے جس کی، یعنی جو منفی ہے، اس کے ثبوت کی توقع ہوتی ہے، لیکن لم میں یہ نہیں ہے۔ یہ چوتھا تفاوت۔ اور پانچواں اور آخری تفاوت یہ ہے کہ منفی لما کو حذف کیا جا سکتا ہے اگر قرینہ موجود ہو، لیکن لم کے منفی کو آپ حذف نہیں کر سکتے۔ یہ 5 تفاوت ہے لم اور لما کے اندر۔ اچھا، آپ کو ایک کلی قانون ہم دے دیتے ہیں کہ آخر کیوں لم اور لما میں ان 5 جہتوں سے تفاوت ہے۔ کہتے ہیں کہ اصل اس کا نقطہ یہ ہے کہ لم فعلا کی نفی کرتا ہے اور لما قد فعلا کی نفی کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں لم ماضی مطلق کی نفی کرتا ہے، جبکہ لما ماضی قریب کی نفی کرتا ہے۔ جب ماضی قریب کی نفی کرتا ہے تو یہ 5 کی 5 خصوصیات جو ہم نے لما میں بیان کی وہ خود بخود آ جائیں گی۔ مثلا حرف شرط فعل ماضی قریب پر داخل نہیں ہوتا، اگر فعل ماضی پر قد داخل ہو تو اس پر حرف شرط نہیں آتا۔ اب جبکہ لما اس کی نفی کر رہا ہے تو لما پر بھی حرف شرط نہیں آئے گا، اور اسی طریقے سے بقایا تفاوت بھی اسی نقطے کی طرف پلٹتے ہیں کہ لما ماضی قریب کی نفی کرتا ہے، یعنی قد فعلا کی نفی کرتا ہے، جبکہ لم ماضی مطلق یعنی فعلا کی نفی کرتا ہے۔ یہ تقریباً لما کے بارے میں جو قسم اول ہے اس کے بارے میں نکات۔ قسم دوم کو انشاءاللہ بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے اس کی تطبیق کر لوں۔ فرماتے ہیں کہ لما علی ثلاثت اوجہ، لما فرماتے ہیں کہ 3 وجوہ پر آتا ہے، 3 طریقوں سے آتا ہے۔ اچھا، احدھا، ان میں سے وجہ اول کیا ہے؟ فرماتے ہیں وجہ اول یہ ہے کہ ان تختص بالمضارع، یہ لما مخصوص ہے مضارع کے ساتھ، درست؟ پہلی وجہ ہے کہ مضارع کے ساتھ مخصوص ہو۔ پھر کیا کرتا ہے بھائی؟ فتجزمہ وتنفیہ وتقلبہ ماضیا، فرماتے کہ جب یہ لم جو ہے وہ کیا ہے مضارع کے ساتھ مخصوص ہے تو اس کو جزم دیتا ہے، اس کی نفی کرتا ہے اور اس کو قلب کرتا ہے ماضی میں، کا لم، جیسے کہ لم کرتا ہے۔ پس اگر کل آپ سے سوال آئے کہ لم اور لما کے مابل اشتراک اور مابل امتیاز کو لکھیں تو آپ ایسے لکھیں گے، مابل اشتراک دونوں مضارع کے ساتھ مخصوص ہے، دونوں مضارع کو مجزوم کرتے ہیں، دونوں مضارع کی نفی کرتے ہیں، دونوں مضارع کو زمان ماضی میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہ مابل اشتراکات ہیں، 4 ہو گئے۔ الا انہا تفارقھا فی 5 امور، مگر یہ کہ لما لم سے جدا ہوتا ہے 5 چیزوں میں۔ الاول، پہلی چیز کہ انہا لا تقترن بادات شرط، لما ادات شرط کے ساتھ نہیں آتا۔ لا یقالو ان لما تقم، غلط ہے، ایسے نہیں کہہ سکتے آپ، جبکہ لم میں کہہ سکتے ہیں۔ وفی التنزیل، قرآن مجید میں ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، کہ مشہور آیہ کریمہ ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ، آیہ تبلیغ، اگر تو نے یہ کام نہیں کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ یا دوسری آیہ کریمہ وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا، کہ یہاں پر بھی ان لم کے ساتھ ہے، لمحہ نہیں آ سکتا۔ الثانی، دوسرا تفاوت، ان منفیہ مستمر النفی الی الحال، لما کا جو منفی ہے
وہ مستمر النفی ہے، اس کی نفی چل رہی ہے زمان تکلم تک، زمان حال تک، ابھی تک نہیں ہوا۔ کقول شاس ابن نہار، شاس ابن نہار کا جیسے شعر ہے، وہ کہتا ہے فَإِن كُنْتُ مَعْقُولًا فَكُنْ خَيْرَ آكِلِي وَإِلَّا فَادْرِكْنِي وَلَمَّا أُمَزَّكِي۔ یہاں پر دیکھیں فرماتے فَإِن كُنْتُ مَعْقُولًا، معقول یعنی ویسے تو ترجمہ ہوا کھایا ہوا، یہاں پر مقصود ہے یعنی مورد غضب قرار دیا ہوا۔ کہتا ہے کہ فَإِن كُنْتُ مَعْقُولًا، اگر میں مورد غضب ٹھہرا ہوں، یعنی اگر تو مجھ پر غضبناک ہے اور مجھ کو نابود کرنا چاہتا ہے، فَإِن كُنْتُ مَعْقُولًا، اگر میں مورد غضب اور نابودی قرار پاؤں تو فَكُنْ خَيْرَ آكِلِي، تو تم اگر مجھے نابود بھی کرو تو اچھے طریقے سے نابود کرنا، یعنی تم اچھے عاقل بننا، اچھے نابود کرنے والے بننا۔ وَإِلَّا، یعنی اگر ایسے نہیں ہے، یعنی اگر تو مجھے نابود نہیں کرنا چاہتا، اگر تو مجھے ختم نہیں کرنا چاہتا تو فَادْرِكْنِي، تو مجھے درک کرو، وَلَمَّا أُمَزَّكِي، در حالی کہ میں ابھی تک ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا، یعنی در حالی کہ میں ابھی تک جو ہے وہ کیا ہے مورد نابودی قرار نہیں پایا، ابھی تک، یہ دیکھیں ترجمہ ایسے ہوگا وَلَمَّا أُمَزَّكِي، ابھی تک مجھے پھاڑا نہیں گیا، نابود نہیں کیا گیا۔ خوب، جبکہ یہ دیکھیں ان منفیہ مستمر النفی الی الحال، لما کی نفی زمان حال تک آتی، اس کا منفی زمان حال تک کھینچا ہوا ہے، جبکہ ومنفی لم یحتمل الاتصال، خوب نفی منفی لم میں آغا احتمال ہے کہ وہ زمان حال کے ساتھ متصل ہو، زمان حال کے ساتھ متصل ہو یعنی کیا، یعنی لمحہ کی طرح ہو، یعنی اسی کی طرح نفی ہو، وہ نفی ختم نہ ہوئی ہو سکتا ہے ایسے ہو کہ انہوں نے امیر المومنین کا یہاں پر قول ذکر کیا، لیکن اس کے لیے آپ قرآن مجید کی آیت بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ سورہ مریم کی 4 نمبر آیت ایسے وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے پروردگار میں تمہاری دعا سے کبھی بھی نامحروم نہیں رہا۔ درست ہے، اب یہاں پر نفی متصل ہے لمحہ کی طرح، ایسے نہیں ہے کہ ایک زمانے میں مثلا نامراد رہا یعنی میری دعا قبول نہیں ہوئی پھر بعد میں قبول ہوئی، نہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ یہاں پر نفی متصل ہے زمان حال تک، یعنی میں ابھی تک جو ہے وہ کہ محروم نہیں رہا، اے میرا خدا جب بھی میں نے تجھ سے مانگا تو نے مجھے دیا، ایسے۔ یا امیر المومنین کا قول کہ یہ بھی خوبصورت قول ہے کہ مولا فرماتے ہیں لم یخلق اللہ سبحانہ الخلق لوحشتہ، کہ ابھی تک خدا نے مخلوق کو اس وجہ سے نہیں بنایا تاکہ اپنی وحشت اور تنہائی کو ختم کرے، وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُمْ لِمَنْفَعَتِهِ، اور ابھی تک خداوند متعال نے لوگوں کو تکلیف نہیں دی، استعمال نہیں کیا اپنے فائدے کے لیے، کہ یہاں پر نفی متصل ہے۔ درست ہے آقا؟ پس ہو سکتا ہے لم کی نفی لمحہ کی طرح ہو جیسے کہ ان دونوں مثالوں میں، وَمَنْفِيَ لَمْ، یہ منفی عطف ہو رہا ہے منفی یہاں پہلے پر، وَمَنْفِيَ لَمْ يَحْتَمِلُ الاتصال، محتمل ہے کہ وہ متصل ہو یعنی زمان حال کے ساتھ ملی ہوئی ہو یعنی لمحہ کی طرح ہو، وَالْإِنْقِطَاعَ یعنی وَمَنْفِيَ لَمْ يَحْتَمِلُ الْإِنْقِطَاعَ، اور اس میں انقطاع بھی ممکن ہے یعنی پہلے ہو اور بعد میں وہ نفی ختم ہو جائے، جیسے مثل قولہ تعالی کہ یہ سورہ دہر کا آغاز هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، لم يكن شيئا مذکورا، کیا انسان پر ایک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ لم يكن شيئا مذکورا، وہ قابل ذکر نہ تھا، لم يكن شيئا مذکورا۔ درست ہے، لیکن پہلے ایسے تھا لیکن بعد میں تو خدا متعال نے اس نفی کو ختم کیا نا، یعنی اس کو وجود دیا اور قابل ذکر بنا۔ بس یہاں پر نفی منقطع ہو رہی،
پہلے یوں تھا لیکن بعد میں جب خدا نے اس کو خلق کیا تو قابل ذکر بنا، کہ یہاں پر نفی منقطع ہو رہی ہے. روشن ہو رہا ہے کیا عرض کر رہا ہوں؟ نفی اتصال یعنی زمان ماضی سے نہ ہونا، زمان حال تک متصل ہو جیسے لمحہ میں ہے، اور انقطاع یعنی نہ ہو پھر بعد میں ہو جائے. دقت کریں. وَلِحَاذَا جَازَ، اور اسی وجہ سے کہ بھائی منفی لمحہ مستمر ہے حال تک، جبکہ منفی لم اس طریقے سے نہیں ہے، ہو سکتا ہے متصل ہو سکتا ہے متصل نہ ہو، اس لیے جائز ہے. لم یکن ثم کان، نہیں تھا پھر ہوا، صحیح ہے جائز ہے. ولم یجوز لما یکن ثم کان، کہ غلط ہو جائے گا. لما یکن یعنی ابھی تک نہیں ہوا، ثم کان یعنی پھر ہوا تھا، یہ غلط ہے نا. جیسے آپ نے کہا لما یکن یعنی ابھی تک نہیں ہوا، زمان ماضی سے لے کر زمان حال تک متصل یہ نہیں ہوا، اور پھر آپ کہے ثم کان یعنی زمان ماضی میں ہوا تھا، یہ تو تناقض ہے. یعنی زمان ماضی میں نہیں بھی ہوا اور زمان ماضی میں ہوا بھی، صحیح، اور یہ تناقض ہے. بل یقالو لما یکن ثم کان نہیں کہہ سکتے، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں لما یکن ابھی تک نہیں ہوا، وقد یکونو اور ابھی ہو رہا ہے. بھلے یہ درست ہے، زمان حال میں ہونا یا مستقبل میں ہونا درست ہے، کیونکہ لما کی نفی ماضی سے حال تک متصل ہے، لیکن اب حال میں ہو جائے مستقبل میں ہو جائے ممکن ہے. وَلَمَّا یکون وقد یکونو، ابھی تک نہیں ہوا ابھی ہوا، یہ صحیح ہے درست ہے، یہ ٹھیک ہے. خوب فرماتے ہیں کہ اب جب ہم نے کہا کہ منفی لمحہ مستمر ہے زمان حال تک، جبکہ منفی لم ایسے نہیں ہے، تو اس کا قہری نتیجہ یہ نکلے گا کہ لمحہ کے بعد حرف تعقیب جیسے فا ثم جو بیان کرتا ہے اس کے بعد یوں ہوا، حرف تعقیب جو بیان کرتا ہے اس کے فوراً بعد یوں ہوا، یہ حرف تعقیب لمحہ کے بعد نہیں آ سکتا، جبکہ لم کے بعد آ سکتا ہے. کیسے؟ مطلب کو سمجھے ذرا، تھوڑا دقیق ہے. مثلا آپ کہہ سکتے ہیں اس طریقے سے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ قم تو فلم تقم. دقت کیجئے گا آگا، دقیق مطلب ہے، انصافاً دقت کی ضرورت ہے. قم تو میں کھڑا ہوا تھا، فلم تقم پھر فوراً تم کھڑے نہیں ہوئے. دقت کریں، دقیق مطلب ہے. اس جملے کے معنی پر غور کریں. قم تو میں کھڑا ہوا، فلم تقم پھر تم فوراً کھڑے نہیں ہوئے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ نکلے گا کہ تم بعد میں کھڑے ہوئے. میں کھڑا ہوا، تم فوراً کھڑے نہیں ہوئے، اس کے بعد فوراً کھڑے نہیں ہوئے، یعنی بعد میں کھڑے ہوئے. صحیح ہے، ہو سکتا ہے. لیکن یہی جملہ لمحہ کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے. یعنی قوم تو فلما تقوم. اچھا، لمحہ کا جیسے ہی آپ نے لمحہ جیسے مضارع پر لے کر آئے تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ وہ نفی ہے زمان حال تک. درست ہے، یعنی ابھی تک کھڑے نہیں ہوئے. اور فا جو حرف تعقیب ہے وہ کہتا ہے تم فوراً کھڑے نہیں ہوئے، یعنی بعد میں کھڑے ہوئے. خوب، یہ تو تناقض ہے بھائی. فا کے داخل ہونے سے آپ ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ میں کھڑا ہوا، تم فوراً کھڑے نہیں ہوئے، یعنی بعد میں کھڑے ہوئے. لیکن لمحہ کہہ رہا ہے کہ تو کبھی بھی کھڑا نہیں ہوا. فا کہتا ہے فوراً کھڑے نہیں ہوئے، یعنی بعد میں کھڑے ہوئے. لمحہ کہتا ہے تو ابھی تک کھڑا نہیں ہوا، یعنی بعد میں بھی کھڑا نہیں ہوا. خوب، یہ دیکھیں تناقض ہو جائے گا. دقت کرے، مطلب بہت دقیق ہے. کہہ رہے ہیں والامتداد النفی بعد لمحہ، کیونکہ آگا لمحہ کے بعد نفی امتداد رکھتی ہے، یعنی زمانے حال تک چلی آ رہی ہے. لم یجوز اقترانها بحرف التعقیب، اس اعتبار سے جائز نہیں ہوگا اس لمحہ کو حرف تعقیب کے ساتھ ملانا، فا وغیرہ کے ساتھ. بخلاف لم،
الم میں آپ ملا سکتے ہیں کیونکہ اس میں امتداد نہیں ہے، اس میں یہ تھوڑی ہے کہ وہ نفی چل رہی ہے زمان حال تک، نہ یہ نہیں ہے۔ مثلا تقولو آپ کہہ سکتے ہیں قم تو فلم تقم، میں کھڑا ہوا اور تم فوراً کھڑے نہیں ہوئے۔ لأن معناه وما قمت عقیب قیامی، اس کا معنی کیا نکلے گا؟ اس کا معنی یہ ہوگا کہ تو کھڑا نہیں ہوا میرے کھڑے ہونے کے بعد، یعنی جیسے ہی میں کھڑا ہوا تو فوراً کھڑا نہیں ہوا، کیونکہ فائے تاکیب ہے نا، فائے تاکیب اس کو بیان کر رہا ہے۔ خود مفہوم کیا نکلے گا اس جملے کا؟ مفہوم اس جملے کا یہ نکلے گا تو بعد میں کھڑا ہوا۔ وَلَا يَجُوزُ قُمْتُ فَلَمَّا تَقُمْ، آگا یہ آپ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّ مَانَاهُ، لَمَّا کا معنی کیا ہے؟ وَمَا قُمْتَ إِلَى الْآنَ، تو ابھی تک نہیں کھڑا ہوا، یہ لَمَّا کا معنی ہے۔ یہ کس کا معنی ہے؟ لَمَّا کا معنی۔ حالانکہ فائے تأکید کے اعتبار سے معنی یہ بننا چاہیے کہ تو فوراً کھڑا نہیں ہوا تھا، یعنی بعد میں کھڑا ہوا تھا۔ جب تک میری اس بات کو ضمیمہ نہیں کریں گے اس عبارت سے مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ عبارت کہہ رہی ہے قم تو فلما تقم، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں آگا؟ فرماتے اس لیے کہ لما کا معنی یہ ہوگا وما کنت الی الآن، تو ابھی تک کھڑا نہیں ہوا۔ حالانکہ یہ اضافہ ہونا چاہیے تھا جو ابن ہشام نے ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ فا بتاتا ہے کہ ترجمہ ہونا چاہیے تھا کہ تو فوراً کھڑا نہیں ہوا، یعنی بعد میں کھڑا ہوا، حالانکہ یہ تناقض ہے۔ اگر میری اس بات کو ضمیمہ نہیں کریں گے تو عبارت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ فتعمل جیدن، خوب، یہ دوسرا تفاوت۔ الثالث، اور تیسرا تفاوت کیا ہے؟ تیسرا مورد افتراء کیا ہے؟ فرماتے تیسرا یہ ہے کہ ان منفی لما لا یکون الا قریبا من الحال، فرماتے ہیں کہ جو لما کا منفی ہے وہ نہیں ہوتا مگر یہ کہ حال کے قریب ہوتا ہے۔ ولا یشترط ذلک فی منفی لم، جبکہ یہ چیز منفی لم میں شرط نہیں ہے، یعنی اس میں ضرور نہیں کہ 2-3 دنوں سے یہ نفی کی بات ہو رہی ہو، نہ، بلکہ تقول، تم کہتے ہو لم یکن زید فی العام الماضی مقیمان، گزشتہ سال بھی یار زید نہیں تھا، درست ہے۔ ولا یجوز لما یکن، آپ نہیں کہہ سکتے لما یکن زید فی العام الماضی مقیمان، گزشتہ سال سے زید مقیم نہیں ہے، خوب یہ نہیں کہہ سکتے آپ۔ وقال ابن مالک، آغا ابن مالک کہتے لا یشترط کون منفی لما قریبا من الحال، آغا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ منفی لما حتمن قریب من الحال ہو، نہ ضروری نہیں ہے۔ مثال عصا ابلیس ربہ ولما یندم، حالا دیکھیں کتنی پرانی بات ہے۔ ابلیس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، ولما یندم، اور ابھی تک نادم نہیں ہوا، درست ہے، یہ بالکل درست ہے۔ بل ذالک غالب لا لازم، ہاں غالباً ایسے ہوتا ہے کہ لما کا جو منفی ہے وہ قریب من الحال ہوتا ہے، لیکن شرط نہیں ہے، لازم نہیں ہے، غالباً ایسے ہوتا ہے لیکن ویسے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تیسرا تفاوت۔ چوتھا الرابع ان منفی لما متوقع ثبوتو، فرماتے ہیں کہ چوتھا تفاوت یہ ہے کہ لما کے منفی کے ثبوت کا توقع کیا جا سکتا ہے، یعنی توقع ہے کہ یہ یوں ہوگا، بخلاف منفی لم، منفی لم میں ایسے نہیں ہے۔ الا ترى ان معنی بل لما یذوق عذابی، خب مگر نہیں دیکھتے اس آیہ کریمہ کا کیا معنی ہے کفار کے بارے میں کہ ابھی تک انہوں نے میرے عذاب کو نہیں چکھا لیکن قیامت میں چکھیں گے، امید ہے، توقع ہے قیامت میں چکھیں گے۔ انہم لم یذوقوا الی الآن، ابھی تک نہیں چکھا۔ وَأَنَّ ذَوْقَهُمْ لَهُ مُتَوَقَّعٌ، اور ان کا اس عذاب کو چکھنا یہ متوقع ہے، اس کی توقع ہے، کیسے ہوگا، چکھیں گے۔ وَلِهَذَا اجازو، اسی لیے ناویوں نے اجازت دی ہے کہ آپ ایسے کہہ سکتے
لم یقضی ما لا یکونو، ما لا یکونو یعنی ناممکن، جو ممکن نہیں تھا وہ واقع نہیں ہوا. لم یقضی ما لا یکون، جو ناممکن تھا وہ نہیں ہوا. وَمَنَعُوهُ فِي لَمَّا، لیکن لمّا میں جائز نہیں ہے. آپ نہیں کہہ سکتے لَمَّا يَقْضِ مَا لَا يَكُونُ، جو ناممکن ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا یعنی آئندہ ہوگا. غلط ہے، ناممکن ہے یعنی نہیں ہو سکتا. خوب فرماتے ہیں وَهَذَا الْفَرْقُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُسْتَقْبَلِ. آگا یہ جو توقع ثبوت ہے یہ مستقبل کے اعتبار سے، لمحہ میں ثبوت کی توقع ہے لیکن زمانے آئندہ کے اعتبار سے. اما زمانے ماضی کے اعتبار سے نہ 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 نہ، زمانے ماضی کے اعتبار سے توقع ثبوت نہیں ہے. فَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَاضِي فَهُمَا سَيَّانِ یا سیان. اما ماضی کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. فی نفی المتوقع وغیرہ، اعلیٰ متوقع یا غیر متوقع دونوں کی نفی کے لیے. وَمِثَالُ الْمُتَوَقَّعِ أَن تَقُولَ، مثلا دو بندوں نے آپس میں قرار رکھا تھا جب میں کھڑا ہوں گا تو تم بھی کھڑے ہونا. درست ہے، اس بات کو مد نظر رکھیں. اور اب مثال دیکھیں. ایک بندے کو توقع تھی، کہتا ہے مالی کم تو ولم تکم، یا مالی کم تو ولما تکم. ایسے مالی بھائی مجھے کیا ہوا، کم تو کہ میں تو کھڑا ہوا، ولم تکم تم کھڑے نہیں ہوئے. یعنی دونوں نے آپس میں قرار کیا تھا، تعہد کیا تھا کہ اگر میں کھڑا ہو جاؤں گا تو تو بھی کھڑا ہوگا. تو کہہ رہا ہے مالی کم تو، مجھے کیا ہوا کہ میں تو کھڑا ہوا تھا، ولم تکم اور تم کھڑے نہیں ہوئے. یہ بھی درست ہے اور یہ بھی درست ہے. مالی کم تو ولما تکم، مجھے کیا ہوا کہ میں تو کھڑا ہو گیا تو ابھی تک کھڑا نہیں ہوا. یہ صحیح ہے، دونوں درست ہے. یہ ہو گئی توقع والی مثال. وَمِثَالُ غَيْرِ الْمُتَوَقَّعِ، اور جو غیر متوقع ہے اس کی مثال ان تقول، تم کہتے ہو ابتدان، کوئی قرار وغیرہ نہیں ہے، ابتدان کو لم تکم یا لما تکم. درست آگا جا. یہ چوتھا تفاوت. الخامسو، پانچواں تفاوت، ان منفی لما جائز الحذف. فرماتے پانچواں تفاوت یہ ہے کہ لما کے منفی کو حذف کرنا جائز ہے. لدلیل، حالانکہ کسی قرینے اور دلیل کی بنا پر. کقولی فجئت قبورهم بدءا ولما فنادیت القبور فلم یجبنا. اچھا، یہ حال لم یجبنا، یہ ہا سکتے ضمیر نہیں ہے. یہاں پر لما کے بعد فعل معذوف ہے، یعنی فجئت قبورهم، میں ان کے قبور کے پاس آیا. بدءن، بدءن حال ہے جئتو سے، بدءن در حالی کے، یعنی بدءن یعنی اے سیدن، یعنی میں ان فلاں قبیلے کی قبور پر آیا در حالی کے میں سردار تھا. ولما یعنی ولما اکن بدءن قبل ذالک، یعنی اس سے پہلے سردار نہیں تھا. جب میں ان کی قبروں پر آیا، جس وقت آیا تھا تو سردار تھا. کہ لما کے بعد فعل معذوف ہے. فجئت قبورهم بدءا یعنی اے سیدہ، میں ان کی قبور پر آیا تھا. کب؟ میں ان کی قبور پر آیا تھا بدءا در حالی کہ میں سردار تھا. ولما یعنی لما اکن بدءا قبل ذالک، اس سے پہلے میں سردار نہیں تھا. فنادیت القبور، اور میں نے قبور کو ندا دی. فلم یجبنا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. یہاں پر لما کے بعد منفی معذوف ہے، یعنی اے ولما اکن بدءا قبل ذالک، یعنی اے سیدہ. ولا یجوز، جبکہ جائز نہیں ہے. وصلت الی بغداد ولم، یعنی آپ کا ارادہ یہ ہو کہ میں بغداد تک پہنچا، ولم، لم یعنی لم ادخلا، اس میں داخل نہیں ہوا. غلط ہے. ولما ادخلا صحیح ہے. آگا یہ پانچ چیزوں میں تفاوت کیوں ہے؟ فرماتے ہیں وَإِلَّةُ هَذِهِ الْأَحْكَامِ كُلِّهَا أَنَّ لَمْ لِنَفْيِ فَعْلَ وَلَمَّا لِنَفْيِ قَدْ فَعْلَ. فرماتے ان پانچ کے پانچ تفاوتات کی علت یہ ہے کہ لم ماضی مطلق کی نفی کرتا ہے، جبکہ لما ماضی قریب یعنی قد فعل کی نفی کرتا ہے. جب قد فعل کی نفی کرتا ہے تو یہ پانچوں کی پانچ خاصیتیں آ جائیں گی، جیسے کہ خارج میں بھی عرض کیا. خوب، یہ مکمل بحث تھی لم اور لما جو لم کی طرح ہے. اچھا، ایک اور لما ہے جو لمہ
ظرفیہ توقیتیہ ہے، درست ہے، لیکن یہ ظرفیہ توقیتیہ ہے مخصوص زمان ماضی کے ساتھ، درست ہے۔ خوب، اس لحاظ سے اس لما کو کہتے ہیں کہ شرط کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، گویا کہ اس میں بھی شرط اور جزا کی طرح ایک فعل شرط ہوتا ہے اور ایک جواب شرط ہوتا ہے، اس کی طرح، لیکن یہ ظرفیہ ہے، درست ہے۔ اس کو کہتے ہیں حرف وجود لے وجود، درست ہے آقا، کہ اس کی مثالیں دیتے ہیں، بہت زیادہ یہ بھی استعمال ہوتا ہے، مشکل ہم نہ دھارے۔ الثانی، دوسری قسم کیا ہے؟ من اوجہ لما، لما کے وجوہات میں سے دوسری قسم یہ ہے کہ ان تختص بالماضی، ماضی کے ساتھ مخصوص ہو، نتیجتاً فتقتضی جملتین، پھر اقتضا کرتا ہے دو جملوں کا، یعنی ایک گویا کی شرط ہے، دوسرا گویا کی جزا، شرط اور جزا کی طرح، یہ لمحہ ظرفیہ توقیتیہ۔ وجدت ثانیتہما عند وجود اولاہا، جب دوسرا واقع ہوتا ہے تو پہلا واقع ہوتا ہے، بے بخشید الٹا کہہ رہا ہوں، وجدت ثانیتہما، دوسرے کو موجود پاتے ہو عند وجود اولاہا، جب پہلا واقع ہوتا ہے، جب وہ جو شرط کی منزلت پر ہے وہ ہوتا ہے تو دوسرا بھی واقع ہو جاتا ہے، شرط و جزا کی طرح آگا۔ نحو قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما اورج بی الی السماء رأیت مکتوبا علی ساق العرش بالنور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایتہ بعلین، ایتہ جواب ہے لما اورجا کا، جب مجھے عروج دیا گیا یعنی معراج پر جب بلند کیا گیا آسمان کی طرف، تو میں نے عرش کے پائے پر لکھا ہوا دیکھا نور کی تحریر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایتہ بعلین، یہ جواب لما اورج بی الی السماء کا رأیتو، نہ کہ ایتہ، ایتہ غلط کہہ رہا تھا، رأیتو لما اورج بی الی السماء رأیتو مکتوبان، اب یہ رأیتو مکتوبان واقع ہوا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اورج بی الی السماء، دوسرا یعنی رأیتو مکتوبان متحقق ہوا ہے کب؟ جب اورج بی الی السماء، جب مجھے معراج پر لے کر گئے تو میں نے یہ دیکھا، درست ہے۔ وَيُقَالُ فِيهَا حَرْفُ وُجُودٍ لِوُجُودٍ، کیونکہ دوسرا متحقق ہوتا ہے جب پہلا متحقق ہوتا ہے، پہلا جب متحقق ہوتا ہے تو پھر دوسرا بھی متحقق ہوتا ہے۔ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ، اور بعض کہتے ہیں حرف وجوب لوجوب، فارسی شرح والے نے اس وجوب کا ترجمہ کیا ہے حتمیت، نہ بابا یہاں پر وجوب کا ترجمہ حتمیت نہ، ثبوت والا ترجمہ کرو۔ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ حرف وجوب لوجوب، یعنی حرف ثبوت لثبوت، ایسے نہ کہ حتمیت کا معنی۔ وَزَعَمَ ابن سراج، آغا ابن سراج، وَتَبِعَهُ الفارسی وَتَبِعَهُمَا ابن جنی وَتَبِعَهُمْ جماعتن، درست آغا اتنا پورا لشکر ابن سراج، پھر اس کی پیروی آغا فارسی نے، پھر ان دونوں کی پیروی ابن جنی نے، پھر ان سب کی پیروی ایک گروہ نے کی ہے، کس بات میں؟ وہ کہتے ہیں کہ انہا ظرف بمعنی ہینا، یہ ظرف ہے ہینا کے معنی میں۔ وقال ابن مالک بمعنی اذ، ابن مالک کہتا ہے کہ نہ اس کے معنی میں ہے، کیونکہ ہینا مطلق زمان کے لیے، اذ زمان ماضی کے لیے، لما زمان ماضی کے لیے۔ وَهُوَ حَسَنٌ، آغا ابن شام کہتے ہیں درست ہے ادھر پورا گروہ ہے، لیکن بات ابن مالک کی اچھی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِالْمَاضِي، اولا لما ماضی کے ساتھ مخصوص ہے، ہینا ماضی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، از ماضی کے ساتھ مخصوص ہے۔ وَبِالْإِضَافَةِ إِلَى الْجُمْلَةِ، اور یہ مخصوص ہے اس بات کے ساتھ کہ جملے کی طرف اضافہ ہوتا ہے، لما بھی ایسے ہی ہے، لیکن ہینا میں یہ شرائط نہیں ہے، تو اس کو اس کے معنی میں ہونا چاہیے۔ آغا ابن خروف نے اشکال کیا ہے، آغا جو بندہ کہتا ہے کہ یہ لما اسم ہے اور ظرفیت کا معنی رکھتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ وہ استدلال لے کر آتا ہے۔
کہتا ہے کہ بابا دیکھے عرب اس جملے کو استعمال کرتا ہے یا نہیں؟ توجہ کیجئے گا میری طرف تاکہ مطلب سمجھ میں آئے. عرب یہ کہتا ہے نا لما اکرمتنی امسے اکرمتک الیوم. جملے پر غور کریں. پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ اگر یہ لما یا از اور اذا کے بعد میں ہم کہہ کر آئے تھے کہ وہ مضاف ہوتے ہیں پہلے جملے کی طرف، شرط کی طرف، تو اس از اور اذا میں عامل کون بنتا تھا؟ جواب شرط. یہاں پر بھی جب دو جملے ہیں تو لما پہلے جملے کی طرف اضافہ بنا ہے تو اس کے اندر عامل کون ہوگا؟ اس کے اندر عامل ہوگا جواب. درست ہے. لما اکرمتنی امسے اکرمتک الیوم. درست ہے. اس کے اندر لما کے اندر عامل کون ہے؟ اکرمتو. اچھا، لما مضاف ہے کس کی طرف؟ اکرمتنی امسے کی طرف. بس مضاف اور مضاف الیہ کل کلمۃ الواحدہ، ایک کلمے کے مانند ہے. درست، یہ مطلب ذہن میں رکھیں. دوسرا نقطہ، اس نقطے کو بھی سمجھیں تاکہ یہ ابن خروف کا استدلال آپ کو سمجھ میں آئے. ایک ہی شے دو متضاد ظرفوں کا متعلق نہیں ہو سکتی. یعنی ایک ہی شے کے، ایک ہی متعلق کے الیوم بھی متعلق ہو اور ام سے بھی متعلق ہو، یہ غلط ہے، نہیں ہو سکتا، تناقض لازم آئے گا. درست ہے آگا. ایک ہی شے متضاد ظرفوں کا متعلق نہیں ہو سکتا، یہ واضح سی بات ہے. کیونکہ جب آپ ظرف قرار دے رہے ہیں یعنی وہ شے اس زمان میں واقع ہوئی ہے. اگر وہ زمان حال ہے تو نہیں ہو سکتا کہ وہی شے پھر زمان ماضی میں واقع ہو رہی ہو. وہی جو ماضی میں واقع ہو رہی ہے عیناً وہی حال میں واقع ہو، معنی ندارت. درست ہے آگا. اگر یہ مطلب سمجھ میں آ گیا تو آغا ابن خروف کا اشکال یہ ہے لما اکرمتنی ام سے. خوب، یہ اگر ظرفیہ ہو اور اسمیہ ہو تو یہ متعلق ہوگا کس کے؟ اکرمتو کے. جبکہ یہ مقید ہے امسے کے ساتھ، اور ادھر سے اکرمتو کل یوم، الیوم اکرمتو کے متعلق ہے. یعنی اکرمتو الیوم کا بھی متعلق واقع ہو اور اکرمتو امسے کا بھی متعلق واقع ہو. خو مانا ندارت دیگے. آگا آپ کہیں کیوں بلا ضروری ہے کہ لما اکرمتنی ام سے وہ اکرمتو کا متعلق واقع ہو؟ آپ کہیں کہ لما اکرمتنی، یہ لما اکرمتنی کے متعلق ہے. جواب یہ غلط ہے، کیونکہ اکرمتنی ام سے مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ مضاف میں عمل تھوڑی کرتا ہے. لہذا ماننا پڑے گا کہ یہ لما ظرفیہ نہیں ہے، اسمیت نہیں رکھتا بلکہ حرف ہے. پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. آغا ابن ہشام کہتے ہیں کہ بابا یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں کہ لما کے اندر وہی از والا معنی ہے، یعنی کسی کے اسم اور حرف ہونے کا معیار کیا ہے؟ اسم اور حرف ہونے کا معیار یہ ہے کہ اس کا معنی دیکھیں. خوب، معنی اس کا جب اسمیت والا ہے تو آپ کو اسم قرار دینا چاہیے نہ کہ حرف قرار دینا چاہیے. اچھا، اگر اسم قرار دے آغا ابن ہشام تو پھر اس اشکال کا کیا جواب دیں گے؟ تو ابن ہشام کہتے ہیں کہ بابا آپ نحوی ہیں، آپ لوگوں کو دقت کرنی چاہیے. جب ایک شے مسلمہ ثابت ہے اور اب اگر کسی جگہ پر اشکال آتا ہے تو اشکال کا جواب دو، نہ کہ اپنے دعوے سے ہاتھ ہٹا لو. تو اس کا جواب ہم دیتے ہیں. خوب، کیسے دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں پہلے ہم آپ کو ایک نظیر ذکر کرتے ہیں، وہاں پر آپ کیسے اشکال کا جواب دیتے. مثلا قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مائدہ، ان کنتو قلتو فقد علمتہ، حضرت عیسیٰ علی نبینا وآلہ وآلہ السلام کے بارے میں. قیامت میں حضرت عیسیٰ کہیں گے، پروردگار عالم جو ان کو کہیں گے کہ بھئی تو نے ان کو کہا تھا کہ تمہیں اور تمہاری والدہ کو خدا قرار دے، تو وہاں پر حضرت عیسیٰ جواب دیتے. اس جواب میں یہ بھی جملہ ان کنتو قلتو فقد علمتہ، اگر میں نے یہ کہا، یعنی ظاہری ترجمہ ایسے کہیں گے اگر یہ میں نے کہا تھا تو تمہیں پتا ہونا چاہیے تھا، یعنی تمہیں پتا ہوتا. حالانکہ یہ ترجمہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان حرف شرطیہ ہے اور یہ فقط مستقبل کے لیے آتا ہے. ان فعلت فعلتو، یعنی اگر تو کرے گا تو میں بھی کروں گا.
نہ کہ ماضی کے لیے. ماضی کے لیے تو نہیں آتا. یہ کیوں ہے؟ ان کنت قلتہ فقد علمتہ. خوب اس کا کیا جواب دیں گے؟ آغا ابن خروف یہاں پر بھی تو اشکال ہو رہا ہے نا. اب یہاں پر آپ اس قانون سے ہاتھ ہٹا لیں گے کہ ان استقبال کے لیے آتا ہے. نہ، یہاں پر ہاتھ نہیں ہٹائیں گے، یہاں پر جواب دیں گے. ہم کہیں گے کہ بابا ظاہر میں ان کنت قلتہ، ظاہر میں ایسے لگ رہا ہے کنت قلتہ یہ ماضی شرط ہے کنت قلتہ، حالانکہ ایسے نہیں ہے. فعل شرط یہاں پر معذوف ہے. اصل میں ہے ان ثبت انی کنت قلتہ، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ میں نے یہ کہا تھا تو تمہیں پتا ہوتا. ایسے کریں گے. تو اوپر بھی ایسے کرو میری جان، لما اکرمتنی امسے، یعنی لما ثبتا، ایسے کرو لما ثبتا، وہ ثبتا ہے پہلے شرط. خوب. ورد ابن خروف فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا کہ لما ظرفیت کے لیے آتا ہے اور مخصوص ماضی کے ساتھ، ورد ابن خروف علی مدعی الاسمیہ، جو اسمیت کا قائل ہے، کہتا ہے ظرفیت کے لیے ہے زمان ماضی کے ساتھ، اس کو رد کیا ہے. کیسے؟ بجواز ان یقال، کیونکہ جائز ہے کہ کہا جائے لما اکرمتنی امس اکرمتک اليوم، یہ جائز ہے، درست ہے. خوب، اس کے ذریعے سے اس نے رد کیا ہے. کیسے رد ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ لِأَنَّهَا اِذَا قُدِّرَتْ ظَرْفًا، اگر لما کو ظرف قرار دیا جائے تو کان عاملها الجواب، تو اس کا عامل کیا ہونا چاہیے؟ جواب. جواب یعنی کون سا؟ اکرمتو کا، یہ عامل ہونا چاہیے. جبکہ وَالْوَاقِعُ فِي الْيَوْمِ، یعنی یہ جو اکرمتو یہ الواقع یعنی وہی اکرمتو، وہ اکرمتو جو آج واقع ہو رہا ہے، لا یکون فی الامس، یہ جو آج ہو رہا ہے وہ کل تو نہیں تھا. درست ہے. یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا ظرف الیوم آج ہو اور پھر آپ کہیں کہ متعلق ہے امسے کے؟ خب امسے کے متعلق کیسے ہوا؟ فرماتے اس لیے کہ لما اکرمتنی بالامسے، مضاف الیہ میں امسے ہے نا، لما اس کی طرف مضاف ہو رہا ہے، المضاف والمضاف الیہ کا کلمۃ واحدہ، گویا کہ امسے ہے وہ، کیونکہ لما کی ظرفیت کو امسے مشخص کر رہا ہے مضاف الیہ والا. خوب. والجواب ان هذا مثل ان كنت قلته فقد علمته وشرط لا يكون الا مستقبلا. آگا یہ اس کی طرح ہے، اس کی طرح یعنی اس کی نظیر ہے. جیسے کہ ان یہ جو شرطیہ ہے یہ فقط استقبال کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ماضی والا ترجمہ ہو رہا ہے. کیسے ہے بھائی؟ تو وہاں پر جواب ہے ولکن المعنی، درست ہے کہ لفظاً ماضی ہے لیکن معنی یہ ان ثبت انی کنت قلتہ وکذا ہنا المعنی، یہاں پر بھی ایسے لما ثبت اليوم اکرامک لی امسے، جبکہ آج ثابت ہوا. کیا آج ثابت ہوا؟ اکرامک لی امسے. اگر آج ثابت ہوا کہ تو نے میرا کل اکرام کیا تھا تو اکرم تو کا، میں تمہارا اکرام کرتا ہوں. ایسے ہے. تمام شد، یہ بات تمام ہو گئی. اگر لما کا جواب کیا ہوتا ہے اس کے لیے کہتے وَيَكُونُ جَوَابُهَا فِعْلًا مَاضِيًّا اتفاقاً، اس پر اتفاق ہے کہ اس کا جواب فعل ماضی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ ایک جو ہے وہ کیا ہے، اتفاقی مسئلہ ہے. خوب. وَيَكُونُ جَوَابُهَا فِعْلًا مَاضِيًّا وَجُمْلَةً اسْمِيَّةً مَقْرُونَةً بِإِذَا الْفُجَائِيَّةِ، اور فرماتے ہیں کہ اس کا جواب جملہ اسمیہ جو اذا فجائیہ کے ساتھ ہو وہ بھی آتا ہے، او بالفا، یا جملہ اسمیہ فا کے ساتھ مقترن ہو. عند ابن مالک، ابن مالک کے نزدیک ایسے. وَفِعْلًا مُضَارِعًا، یعنی اس کا جواب فعل مضارع بھی آتا ہے عند ابن عصفور، ابن عصفور کے نزدیک. دلیل الاول کہ اس کا جواب فعل ماضی ہو، اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ یہ آیہ کریمہ، یہ آیہ کریمہ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، جب ہم نے تم لوگوں کو نجات دی خشکی کی طرف تو تم لوگوں نے منہ پھیر لیا. کہ اعرضتم جواب لما ہے. وثانی یعنی ودلیل ثانی، دوسرے کے لیے دلیل کیا ہے کہ جملہ اسمیہ مقرون اذا فجائیہ کے ساتھ یہ آیہ کریمہ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب ہم نے ان لوگوں کو خشکی میں
خشکی کی طرف آ کر نجات دی، یعنی پانی میں تھے، ڈر رہے تھے مر جائیں گے، جب ہم نے ان کو نجات دی خشکی کی طرف آئے تو اذا ہم یشرکون، اچانک دیکھا کہ یہ لوگ پھر مشرک بن گئے، کہ اذا ہم یشرکون جواب لما ہے۔ وثالث، اور تیسرے کے لیے کہ یعنی فا کے ساتھ مقترن جملہ اسمیہ، فلما نجاہم الی البر فمنہم مقتصدون، فمنہم مقتصدون جواب ہے۔ ورابع، اور چوتھے کے لیے دلیل کے فعل مضارع ہو، اس کے لیے یہ آیہ کریمہ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا، یعنی یجادلنا فی قوم لوط۔ خوب، جب حضرت ابراہیم سے وہ ہیبت ختم ہوئی کہ جب ان فرشتوں کو دیکھا تھا تو ایک قسم کی ہیبت ان پر طاری ہو گئی تھی، تو وہ ڈر اور ہیبت ختم ہوئی اور ان کو بشارت دی گئی، تو یجادلنا فی قوم لوط، تو قوم لوط کے بارے میں آ کر ہم سے مجادلہ کر رہے تھے، تکرار کر رہے تھے۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ آخری جو بات ہے اس کی تعویل آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اتفاقی نہیں، فقط ابن عصفور کہہ رہا ہے کہ جواب فعل مضارع ہو سکتا ہے، اس کا جواب دے سکتے ہیں آپ، جو آخری ہے یجادلنا وہو مؤول بجادلنا، درست ہے آغا، یعنی جادلنا وہ ہم سے جدال کر رہا تھا، وہ ہے، اس کی تعویل میں لے کر جائیں گے یجادلنا کو۔ اور جہاں پر فا ہے فلما نجاہم الی البر فمنہم مقتصدون، تو یہ بھی جواب نہیں ہے، بلکہ اصل میں جواب فعل ماضی ہے جو معذوف ہے۔ وقیل فی آیت الفا ان الجواب معذوف، یعنی فلما نجاہم الی البر انقسموا قسمین، درست ہے آقا، یعنی انقسموا قسمین، دو قسموں میں تقسیم ہوئی، وہ جواب ہے۔ فمنہم مقتصدون پھر آگے تفصیل ہے، تمام شدہ ہوا۔ وفی آیت المضارع، آیت مضارع میں فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا، اس میں ایک جواب یہ کہ ہم کہیں کہ اگر فلما ذهب کا جواب جاءته البشرى ہے، خوب آپ کہیں گے یہ واحد درمیان میں کیا ہے، ہم کہیں گے واحد زائدہ ہے۔ یجادلونا کیا ہے، جاءت ہو کہ مفعول کے لیے حال واقع ہوگا، یعنی فلما ذهب عن ابراہیم الروع جاءت البشرى کا نوع ایسے ہے۔ خوب، یہ ایک توجیہ ہے کہ بہرحال خلاف ظاہر ہے۔ وفی آیت المضارع ان الجواب جاءت البشرى علی زیادت الواو، یا آپ کہیں کہ نہ جواب معذوف ہے، یعنی گویا کیسے فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءت البشرى، جواب اقبل یجادلنا، یجادلنا اقبل کے فاعل کے لیے حال ہوگا۔ علی، یہ دوسری قسم جو لما توقیتیہ ظرفیہ ہے وہ بھی تمام ہوئی۔ آخری قسم کے 2 منٹ فقط آپ دیں، لما حرف استثناء، یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے۔ الثالث ان تکون حرف استثناء ہے، فتدخل علی الجملہ الاسمیہ، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، نہ وہ ان کل نفس لما علیہ حافظون، کہ لما کو مشدد پڑھیں، ان نافیہ ہے، ان کل نفس کوئی نفس نہیں ہے، لما یعنی الا علیہ حافظون، فی من شدد المیم یعنی ان کل نفس لما یعنی الا، اگر اس کو تخفیف کے ساتھ پڑھیں ان کل نفس لما علیہ حافظون، تو اس صورت میں یہ ان مخففہ عن ثقیلہ ہوگی، اور یہ ما موصولہ ہے اور لام لام فارقہ ہے، ان مخففہ عن ثقیلہ اور ان نافیہ میں تفاوت ڈالنے کے لیے۔ جب حرف استثناء تو داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ پر، وعلی الماضی لفظاً لا معنی، حالا ماضی پر داخل ہوتا ہے، البتہ وہ لفظاً ماضی ہوتا ہے لیکن معنی استقبال کا ہوتا ہے، نہ وہ جیسے یہ جملہ انشدک اللہ لما فعلت، یعنی تمہیں خدا کا قسم دیتا ہوں کہ تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کام کے جو تم آئندہ کرو گے، لما فعلت یعنی الا فعلت، انشدک اللہ تمہیں خدا کا قسم دیتا ہوں کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ خوب، اس طریقے سے الحمدللہ بحث لما تمام شد۔ حالا ہمارا ارادہ تھا
کہ لن کے بارے میں بھی گفتگو کریں، لیکن بہرحال وقت بھی تمام ہوا کہ انشاءاللہ اس کے اندر کوئی بحث نہیں ہے، جلسے آئندہ میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔